السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ سب بڑھیا ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسا چینل جس پہ اردو سے ریلیٹڈ تمام ایگزامس کی تیاری کرائی جاتی ہے۔ دوستو، خاص طور سے اب ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں BPSC 4.0 2026 میں جو ویکنسی آنے والی ہے۔ ابھی نوٹیفیکیشن اس کا تو نہیں آیا ہے، لیکن سرکار نے باقاعدہ اس کا ٹائم لائن جاری کر دیا ہے، کیلنڈر جاری کر دیا ہے، جس میں انہوں نے ایگزام کب لیں گے اور رزلٹ کب تک آئے گا، ڈاکیومنٹ ویریفیکیشن کب ہوگا، ساری چیزیں وستار سے بتا دی ہیں۔ تو دوستو، ابھی تک اس کا جو ہے نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا، امید ہے کہ اسی منتھ کے لاسٹ تک آ جائے گا، ورنہ نیکسٹ منتھ کے فرسٹ ویک میں آ سکتا ہے۔ تو ہم یہ آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جو اس سے پہلے کی جو TRE 1 ہوا، TRE 2، TRE 3 جو ہوا ہے، اس میں جو اردو کے کوسچنس آئے، چاہے 1 to 5 کے لیے ہوں، چاہے 6 to 8 کے لیے ہوں، چاہے 9 to 10 یا 11 to 12 کے لیے ہوا، تو ان کے جو ہے ہم کوسچنس کے انالیسس کریں گے، ان کا تجزیہ کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ کوسچن کس کس پورشن سے آ رہے ہیں، کس کس حصے سے آ رہے ہیں، کس ٹاپک سے آ رہے ہیں، تاکہ ہمیں اپنی تیاری کرنے میں آسانی پیدا ہو جائے۔ ہمیں یہ پتہ ہو جائے کہ کس پورشن سے، کس ٹاپک سے زیادہ کوسچنز آ رہے ہیں، تو ہم تاکہ اس پہ زیادہ فوکس کر سکیں گے۔ تو ہم ابھی کے لیے آغاز کرنے جا رہے ہیں کہ جو PYQ ہیں، اس کے جو کوسچن اردو کے خاص طور سے اس کا آغاز کریں گے اور اس کے تجزیہ کریں گے۔ اس کے بعد ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم جب کوسچن انالیسس کر لیں اور انفارمیشن جو ہے نوٹیفیکیشن آ جائے اور اس میں سلیبس وغیرہ جو بتا دیا جائے، تو اس کے اکارڈنگ پھر ہم آگے کی تیاری شروع کریں۔ اور آپ لوگ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کہ ہمیں ابھی سے کیا اسٹارٹ کر دینا چاہیے، کیونکہ ٹائم بہت کم رہ جاتا ہے؟ اور آپ لوگ اس بات سے بالکل بے فکر ہو جائیے، اردو کے لیے ٹینشن فری ہو جائیے، چاہے 1 to 5 کے لیے ہو، چاہے 6 to 8 کے لیے ہو، چاہے 11 12 9 10 کسی کے لیے بھی ہو، اردو کا جو پورشن ہے وہ بہت ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو آپ کو جیسا کہ معلوم ہے کہ 1 to 5 کے لیے جو پیپر ہوتا ہے، ابھی تک کا جو پیٹرن رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ 100 مارکس کا جو ہے ایک پیپر فرسٹ ہوتا ہے، پارٹ 1 ہوتا ہے، اس میں 25 نمبر کا جو انگلش ہوتا ہے وہ کمپلسری ہوتا ہے، سب کے لیے ہوتا ہے، اور جو 75 نمبر کا جو کوسچنس ہوتے ہیں وہ اردو، بنگالی اور ہندی ہوا کرتا ہے۔ تو جو لوگ الگ الگ اپنا جو کوسچن چوز کرتے ہیں وہ اس کے اکارڈنگ آنسر دیں گے، یعنی انگلش سب کے لیے کمپلسری ہے، باقی لوگ اردو، بنگالی، ہندی جو بھی چوز کریں وہ دیں گے، اور باقی جو سیکنڈ پارٹ ان کا ہوگا وہ 150 نمبر کا ہوگا۔ سیکنڈ پارٹ جو ہوگا وہ آپ کا ہے، ان کا سیکنڈ پارٹ 200 نمبر کا ہوگا، 150 نمبر کا ہوگا، تو جس میں جنرل نالج وغیرہ ساری ہوں گی۔ اور جو 6 to 8 ہے یا پھر 9 to 10 ہے یا 11 to 12 ہے، ان کے لیے جو 2 پارٹ ہوں گے، ایک تو پارٹ یہی ہوگا کہ 100 نمبر کا ہوگا، 25 نمبر انگلش کا، 75 نمبر انگلش، ہندی، بنگالی، اردو، ہندی، بنگالی کا۔ اس کے بعد جو دوسرا پورشن ہوگا اس میں جو ہے 50 نمبر کے، جو میں بات کر رہا ہوں 1 to 6 to 8 کے لیے، ٹھیک ہے، 6 to 8 کے لیے، یا پھر 11 to 12 کے لیے بھی، سب کے لیے اوپر 11 to 12 کے لیے بھی۔ تو اس میں جو ہے وہ جو کوسچنس ہوگا وہ 50 نمبر کا جنرل پیپر ہوگا اور 100 نمبر کا آپ کا اردو کا ہوگا۔ اس میں جو ہے 100 نمبر کا اردو کا ہوگا اور 50 نمبر کا جنرل پیپر کا ہوگا۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے۔ جنرل پیپر جو ہوتا ہے وہ تو ہوگا ہی، لیکن 100 نمبر جو اردو کا یہ کافی جو ہے آپ کا اس پہ نربھر کرے گا۔ اس کے علاوہ جو تو اس لحاظ سے جو اس میں کیا مارکس ہو جائیں گے آپ کے 100 نمبر کے ہو گئے اور 75 کے آپ کے فرسٹ پارٹ کے ہو جائیں گے۔ سمجھ لیجیے 175 نمبر کے آپ کے اردو کے کوسچنس آنے والے ہیں۔ تو آپ کے لیے، آپ اس چیز کے لیے بالکل بے فکر ہو جائیے، جو 6 to 8 9 to 10 یا 11 to 12 کے لیے ہیں۔ آپ کی تیاری اس چینل سے انشاءاللہ بالکل ایک دم تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو انالیسس کر کے، کنسیپٹ کے ساتھ، چاہے وہ گرامر کا پورشن ہو، اسم ہو، فعل ہو، صفت ہو، مذکر مؤنث، تذکیر ثانی، ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ جو ادب کی ہے، غزل ہے، نثر ہے، اور جو ناول وغیرہ ہیں، سب کچھ کا اس پہ کرایا جائے گا، بالکل بھی ایک دم ٹاپک وائز کرایا جائے گا، اور ایگزام سے ریلیٹڈ جو ہوگا ایگزام بیسڈ ہوگا۔ اور
اور جو 1 to 5 کے لیے ہیں ان کے صرف گرامر لگ بھگ زیادہ تر گرامر آتا ہے، ایک آدھ پیراگراف آتا ہے، تو ان کا جو صرف جو تیاری کرنی ہے ان کو 75 مارکس کی تیاری کرنی ہے۔ تو آج ہم پیپر فرسٹ لے کر آئے ہیں آپ کے سامنے، اس کا انالیسس کریں گے، تقریباً 20 کوسچن ہم دیکھیں گے کہ یہ سوال کس طریقے سے پوچھے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر چلیے دیکھتے ہیں کہ پیپر کیسا آیا تھا اس سے پہلے والے ایگزام میں۔ تو جی دیکھیے یہ پیپر آ گیا ہے آپ کا جو 2023 میں ہوا تھا، TRE 1 کا ہے۔ یہ سارے انسٹرکشن دیے ہوئے ہیں اس میں کہ آپ کا دیکھیے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ جو پیپر فرسٹ ہے پارٹ 1 میں جو 1 سے 25 تک ہے، اور دوسرا جو پارٹ ہے وہ ہندی لینگویج ہے، بنگالی ہے اور اردو ہے، وہ 26 سے لے کر 100 تک ہونے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اور 25 مارکس جو انگلش ہے وہ سب کے لیے کمپلسری ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے باقی 3 میں سے آپ کو کسی کو چوز کرنا ہے جو آپ دینا چاہتے ہیں۔ چلیے تو دیکھتے ہیں کوسچن کس ٹائپ کے ہیں۔ تو یہ تو پارٹ 1 ہے، انگلش کا ہے، اس میں 25 مارکس تک رہیں گے آپ کے۔ اور دیکھتے ہیں نیچے آگے آتے ہیں، انگلش کے بعد کیا آتا ہے۔ انگلش کے بعد دیکھیے آپ کا ہندی ہے، یہ 26 سے، یہ انگلش جو ہے آپ کا 26 سے اسٹارٹ ہو جائے گا، اور یہ جائے گا آپ کا 26 سے 100 تک جائے گا، ٹھیک ہے؟ 26 سے لے کے 100 تک، دیکھیے آپ کے کوشچن 100 تک، یہاں تک، یعنی یہ جو ہے آپ کا پورشن 100 تک، یہ تینوں لینگویج میں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ نے کون سا لینگویج چوز کیا ہے، اس کے اکارڈنگ آپ آنسر دیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم آگے بڑھتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف۔ دیکھیے لینگویج کا کوشچن آ گیا ہے، اب ہم اس میں دیکھیں کہ دیکھو پیراگراف دیا ہوا ہے، اس کے بعد 2 پیراگراف دیے ہوئے ہیں، اسی کے اکارڈنگ اسی میں سے کوشچن 3 پیراگراف ہو گیا آپ کا، اور 3 پیراگراف 4 پیراگراف ہو گیا، اور آپ کا 5 پیراگراف ہو گیا، 5 پیراگراف سے کوشچن آ گئے۔ آپ دیکھیے یہ جو سوال نمبر 51 ہے، یہاں سے آپ کا اس میں پوچھا ہے کہ الفاظ کے ازداد، اب یعنی جس کو بولتے ہیں ولوم شبد، ہندی میں بولتے ہیں ولوم، اور انگلش میں آپ کو اپوزٹ ورڈ بولتے ہیں، تو یہ ہے آپ کا، ٹھیک ہے؟ اس سے کوشچن گرامر سے ریلیٹڈ آ گیا ہے، اور دیکھیے 1 ورڈ سبسٹیٹیوشن ہے یہ شاید، ٹھیک ہے؟ محاورہ یہاں پہ آ گیا، آستین کا سانپ محاورہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے، تو ہم پہلے آغاز کریں گے آپ کا پیراگراف سے، ٹھیک ہے؟ پیراگراف سے آغاز کریں گے، اور آپ لوگ بتائیے گا کہ کیسا آپ کو لگا یہ ویڈیو، اور آگے ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، اور ہمیں کس طریقے سے اور جو پورشن ہے وہ گرامر کی اسٹارٹ کرا دینے چاہیے یا نہیں کرانا چاہیے، یا پھر آپ کیا پڑھنا چاہتے ہیں وہ بھی بتائیے، یا پھر آپ نوٹیفیکیشن آنے تک کا ویٹ کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیے دیا ہوا ہے یہاں پہ انفارمیشن دی ہوئی کہ سوال نمبر 26 سے 50 تک جو ہے اس میں ذیل میں اقتباسات دیے گئے ہیں، یعنی 26 نمبر سے لے کر 50 تک آپ کو پیراگراف دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اس میں نیچے ان کے جو ہے 5 وہ آپشن رہیں گے، آپ کے جواب دیے گئے ہیں، آپ اور جو کوشچن کا آنسر جو ہوگا وہ ہمیں پیراگراف میں ہی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں، پیراگراف پڑھتے ہیں کہ دیکھیے پیراگراف میں لکھا ہوا ہے کہ وجیحی دکنی زبان کا ممتاز شاعر اور نثر نگار تھا، وہ محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا، اس نے 1018 ہجری میں مثنوی قطب مشتری لکھی، اس میں قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کی داستان عشق کو موضوع بنایا گیا، اس کی اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ دکنی کی پہلی طبع زاد مثنوی ہے، یہ مثنوی وجیحی نے 12 دنوں میں مکمل کی، ٹھیک ہے؟ اور مثنوی کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے، حمد، مناجات، نعت، ذکر معراج اور منقبت۔ دیکھیے یہاں پہ میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا آپ کو کہ یہ دیکھیے اصطلاح ہے کہ حمد کسے کہتے ہیں، مناجات کسے کہتے ہیں، نعت کسے کہتے ہیں، منقبت کسے کہتے ہیں، تو حمد
وہ اس کلام کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، اس کی تعریف و توصیف بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ نعت کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد، ان کی تعریف بیان کی جائے، اس کو نعت کہتے ہیں۔ اور منقبت کہتے ہیں جب کوئی خاص شخص جو ہے اس کی شان میں کوئی چیز بیان کی جائے تو اسے منقبت کہتے ہیں۔ تو اس طریقے کے جو گرامر کے پورشن آئیں گے آپ کو انشاءاللہ اس میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہم اس کے کانسیپٹ کو اچھی طریقے سے سمجھائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ تو ذکر معراج منقبت کے بعد وجہی در صفت عشق گویت، یہ فارسی کا جملہ ہے، در صفت عشق گویت کا عنوان قائم کیا۔ اس سے جو ہے اس کے ذریعے سے انہوں نے عنوان قائم کیا، ٹائٹل بنایا۔ اس کے بعد اس نے شعر کی خوبیوں پر روشنی ڈالی ہے۔ اس کے بعد ابراہیم قطب شاہ کی مدح میں شعر کہیں جس میں بادشاہ کی شجاعت اور عدل کی تعریف کی گئی ہے۔ تو یہ پیراگراف کا کوشچن دیکھتے ہیں۔ کوشچن پوچھ رہا ہے کہ کوشچن پوچھا جا رہا ہے کہ وجہی کس کے دربار سے وابستہ تھا، ٹھیک ہے۔ تو وجہی کس کے دربار سے وابستہ تھا، تو ہم دیکھتے ہیں پیراگراف میں دیکھتے ہیں وجہی دکنی زبان کا ممتاز شاعر اور نثر نگار تھا۔ وہ محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر تھا۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ وجہی جو ہے یہ محمد قلی قطب شاہ ان کے دربار سے وابستہ تھا، محمد قلی قطب شاہ کے دربار سے وابستہ تھا۔ آپ کا جو ہے صحیح آنسر ہو جائے گا سی آپشن، محمد قلی قطب شاہ کی درباری شاعر تھا، اس ان کے دربار سے وابستہ تھا۔ آگے دیکھیے 27 میں دیکھ لیجیے آپ۔ 27 قطب مشتری کا سن تصنیف کیا ہے، یعنی سن تصنیف کا مطلب ہے کہ کس ایئر میں اس کو لکھا گیا تھا۔ یعنی قطب مشتری جو بک بتائی گئی ہے پیراگراف میں کہ یہ کتاب لکھی ہے انہوں نے، تو سن تصنیف کا مطلب سن مطلب ہوتا ہے سال، ایئر، ٹھیک ہے۔ اس کا پبلشنگ ایئر کیا ہے، تصنیف کس ایئر میں کی گئی ہے، تو آپشن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہوگا۔ اس نے 1018 میں مثنوی قطب مشتری لکھی، ٹھیک ہے۔ تو 1018 آپ کا آپشن بی میں ہے، آپشن بی آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ تو اس طریقے سے بہت ایزی ہو جائے گا، پیراگراف تو بہت ایزی ہوتا ہے، آپ تھوڑا سا دھیان سے اگر پڑھیں گے، پریکٹس کر لیں گے تو ہو جائے گی ایزی۔ 28 میں دیکھتے ہیں کہ قطب مشتری کے بارے میں کون سا خیال درست ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ اب اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ قطب مشتری جو بک ہے، کتاب ہے، اس کے بارے میں کون سی بات کہی گئی، اچھی ہے، خراب ہے، یا پہلا مثنوی ہے، یا پھر کیا ہے، جو بھی اس کے بارے میں کیا کہا گیا وہ پوچھا گیا ہے۔ تو ہم پیراگراف کو دھیان سے پڑھنا ہوگا۔ دیکھیے یہاں کیا تھا، یہاں پہ کہ اس میں مثنوی مشتری لکھی، اس میں قلی قطب شاہ اور بھاگمتی کی داستان عشق کو موضوع بنایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اہمیت اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ دکن کی پہلی تبازات مثنوی ہے، اور یہ مثنوی وجہی نے 12 دنوں میں مکمل کی ہے۔ ہم سے اسی مناجات سے ہوتی ہے، ذکر معراج منقبت وجہی وغیرہ ہے، اور در صفت گویت کا عنوان قائم کیا۔ اس کے بعد اس نے شعر کی خوبی پر روشنی ڈالی، اس کے بعد ابراہیم کو شعر کا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ دیا ہوا ہے اس زبان کون سا خیال درست ہے، تو آپشن میں آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ آپشن سیکنڈ دیکھیے، یہ دکن کی پہلی عشقیہ مثنوی، ایسا تو کچھ نہیں کہا گیا کہ دکن کی پہلی عشقیہ مثنوی، بلکہ یہ تو کہا گیا اس میں کہ یہ کہا گیا ہے کہ اس میں بھاگمتی کی داستان عشق کو موضوع بنایا گیا، پہلی نہیں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپشن آپ کا غلط ہو جائے گا۔ دوسرا یہ رزمیہ مثنوی ہے، ایسا تو اس میں کچھ نہیں کہا گیا ہے، رزمیہ مثنوی اس میں نہیں کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی آپشن غلط ہو جائے گا۔ آپ کو دیکھیے یہ آپشن نمبر 1 دیکھیے آپ، یہ دکن کی پہلی تبازات مثنوی ہے، تو آپ کو مل جائے گا یہاں پہ یہ اہمیت بھی اس لحاظ سے ہے کہ یہ دکنی کی پہلی تبازات مثنوی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ کا آپشن یہ درست ہو جائے گا، آپشن نمبر 1 سے ہو جائے گا۔ 29 میں دیکھتے ہیں، کوشچن ہے کہ قطب مشتری کا آغاز کس سے ہوتا ہے، یعنی اس میں جو آغاز شروعات کیسے ہوتی ہے۔ تو دیکھیے آپ کو یہاں بتایا گیا ہے کہ
مثنوی کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو بالکل ایزی کوشچن ہے. قلی قطب شاہ کی مد سے ہوتی ہے، منقبت سے، مناجات سے ہوتی ہے. تو آپ یہاں دیکھیں گے حمد سے ہوتی ہے. حمد، مناجات، نعت، ذکر معراج، منقبت کے بعد وجیح در صفت عشق و عنوان قائم کیا. اس کے بعد اس نے شعر کی خوبی کو روشنی ڈالی. اس کے بعد ابراہیم قطب شاہ کی مد میں شعر کہے ہیں، جس میں بادشاہ کی دیکھیے. تو قلی قطب شاہ کی مد سے نہیں، بلکہ آپ یہاں پہ کوسچن ہوگا آپ کا. تو یہ جو کہا گیا کہ اس میں ہم کس آغاز کس سے ہوتا ہے، تو دیکھیے یہاں پہ اس میں آپشن میں یہ ہو جائے گا آپ کا صحیح کہ حسب بالا میں سے کوئی نہیں، یعنی جو اوپر دیے گئے آپشنس ہیں ان میں سے کوئی نہیں، اس لیے کہ حمد سے آغاز ہوا. اس کا جائے کہا گیا کہ مثنوی کی ابتدا حمد سے ہوتی ہے. تو ایسا یہاں پہ کہیں بھی ذکر نہیں اس میں. تو قلی قطب شاہ کی مد ہے وہ جو بعد میں ہوئی ہے، یہ تو یہاں پہ بعد میں ہوئی ہے. منقبت بھی بعد میں، حمد کے بعد ہے، حمد کے بعد مناجات ہے، پھر نعت ہے، پھر ذکر معراج، پھر منقبت ہے. ٹھیک ہے، تو مناجات سے بھی نہیں، حسب بالا میں سے ایک سے زیادہ نہیں. ٹھیک ہے، تو آپشن آپ کا ہو جائے گا ای، صحیح ہو جائے گا. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. کوسچن نمبر 30 ہے کہ کتب مشتری میں کس بادشاہ کی مدح کی گئی ہے. دیکھیے آپ کو آپشن مل جائے گا یہاں پہ کہا گیا کہ اس کے بعد ابراہیم قطب شاہ کی مدح میں شعر کہے گیا ہے. ٹھیک ہے، ابراہیم قطب شاہ. تو ہم دیکھیں اس میں ابراہیم قطب شاہ، آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح ہو جائے گا. آپشن نمبر 1 آپ کا صحیح ہو جائے گا. ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں. ایک پیراگراف اور دیکھتے ہیں ہم، اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم آگے نیکسٹ ویڈیو میں اس کو آگے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے، آج پہلی ویڈیو ہے تو آپ تھوڑا سا اس کا خیال رکھیں گے. اور دیکھیے پیراگراف پڑھتے ہیں پہلے ہم. پیراگراف میں یہ ہوا ہے کہ ڈسٹرب کر رہا ہے یہ، چلیے پڑھتے ہیں اسے. دوسرا اقتباس ہے کہ لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں کے لیے کام میں لائیں. لوگ ہمیشہ اس کھوج میں لگے رہتے ہیں کہ زندگی کو بڑے بڑے کاموں کے لیے کام میں لائیں، لیکن نہیں جانتے ہیں کہ یہاں سب سے بڑا کام خود زندگی ہے. ٹھیک ہے، اصل میں لوگ زیادہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کریں، وہ کریں، یہ کریں، فلاں کام کریں، لیکن انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جو زندگی ہے وہ خود ایک بڑا کام ہے. ٹھیک ہے، یعنی زندگی کو ہنسی خوشی کاٹ دینا، یہاں اس سے زیادہ سہل کام کوئی نہیں ہوا. مطلب یہ ہوا کہ زندگی کو اچھی طریقے سے گزارنا یہی ایک بڑا کام ہے. لیکن لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم اس کے علاوہ اور کون سا اچھا کام کر لیں، اور کون سا بڑا کام کر لیں. ٹھیک ہے، وہ کہ مر جائیں اور اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں ہوا کہ زندگی رہی. جس نے یہ مشکل حل کر لی اس نے زندگی کا سب سے بڑا کام انجام دے دیا. یعنی اگر زندگی کو اچھی طریقے سے گزار لیا، ہنسی خوشی کے ساتھ گزار لیا، تو سمجھ لیجیے آپ بڑا کام کیا ہے. یہ پیراگراف میں بتا رہا ہے. اب دیکھیے آگے بتا رہے ہیں کہ چینیوں نے زندگی کے مسئلے کو دوسری قوموں سے بہتر سمجھا تھا. یہ کہہ رہے ہیں کہ چینی جو تھے انہوں نے زندگی کی جو مسئلہ ہے، یعنی زندگی کو سمجھا ہے، وہ دوسری قوموں سے بہتر سمجھا ہے. ایک پرانے چینی مقولے میں سوال کیا گیا تھا کہ سب سے زیادہ دانشمند کون ہے، سب سے عقل مند شخص کون ہے. پھر جواب دیا گیا کہ جو سب سے زیادہ خوش رہتا ہے، یعنی جو سب سے زیادہ خوش رہتا ہے وہ سب سے زیادہ عقل مند ہے. اس میں شک نہیں کہ یہ بالکل سچ ہے کہ اگر آپ نے یہاں ہر حال میں خوش رہنے کا ہنر سیکھ لیا تو یقین کیجئے کہ زندگی کا سب سے بڑا کام سیکھ لیا. بات حقیقت ہے، انسان سب کچھ یہ جو دنیا میں کر رہا ہے، ہم پڑھائی کر رہے ہیں، ہم پڑھا رہے ہیں، آپ پڑھ رہے ہیں، ایگزام کی تیاری کر رہے ہیں، جاب لینا چاہتے ہیں، پیسہ کمانا چاہتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے، خوشحال ہو جائے، آپ خوش رہیں. جو الٹیمیٹ جو پرپس ہوتا ہے کسی بھی زندگی، کسی بھی کام کرنے کا، وہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہونا. اگر آپ لاکھوں کروڑوں کما لیتے ہیں اس کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے تو سمجھ لیجیے آپ کامیاب نہیں ہیں. اگر آپ کم پیسہ کما رہے ہیں، کم آپ کے پاس
سب کچھ ہے، سورسز وغیرہ ہیں، لیکن پھر بھی آپ اگر خوش رہ لے رہے ہیں، آپ اگر قناعت پسند ہیں، آپ کے اندر قناعت ہے، تو پھر آپ سمجھ لیجیے آپ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. آپ نے سمجھ لیجیے زندگی بہت بڑا کام کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے. اسی بات کا اس میں ذکر کیا گیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل سچ ہے کہ اگر آپ نے یہاں ہر حال میں خوش رہنے کا ہنر سیکھ لیا، چاہے کوئی بھی کنڈیشن ہو، آپ کو غمگین نہیں ہونا ہے، تو یقین کیجئے کہ زندگی کا سب سے بڑا کام سیکھ لیا ہے. اب اس کے بعد اس سوال کی گنجائش نہیں رہی کہ آپ نے اور کیا کیا سیکھا. اچھا، یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے یہ سیکھ لیا، پھر سوال ہی نہیں بنتا ہے کہ پھر آپ نے کوئی چیز سیکھی یا نہیں سیکھی. یعنی خوش رہنا اگر آپ نے سیکھ لیا ہے، پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے، آپ کو سمجھ لیجیے آپ نے سب کچھ سیکھ لیا ہے. تو اس سوال کی گنجائش ہی نہیں رہی کہ آپ نے کیا کیا سیکھا ہے. خود بھی خوش رہیے اور دوسروں سے کہتے رہیے کہ اپنے چہروں کو غمگین نہ بنائیں. ہماری زندگی ایک آئینہ خانہ ہے، یہاں ہر چہرے کا عکس دوسروں پر پڑتا ہے. یہاں ہماری کوئی بات بھی ہماری نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، تو یہ پیراگراف آپ کو دے دیا گیا، آپ نے سمجھ لیجیے اس کو اچھی طریقے سے. اب دیکھیں کوسچن کی طرف آگے بڑھتے ہیں. کوسچن دیا ہے آپ کا 31 ہے آپ کا، کہ دنیا میں سب سے بڑا کام کیا ہے. اب دیکھیے، آپ چاہیں تو اگر پیراگراف اچھے سے پڑھ لیا، سمجھ لیا ہے، تو پھر آپ کو پیراگراف کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. کہ دولت جمع کرنا، بالکل نہیں. زندگی کو ہنسی خوشی گزارنا، 1 منٹ رک جاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں. دوسروں کے لیے زندگی قربان کر دینا، حسبی والا زندگی کو ہنسی خوشی گزارنا. اس جو پیراگراف کا مقصد کیا ہے کہ جیسا کہ میں ذکر کیا کہ اگر آپ نے یہ ہنر سیکھ لیا کہ آپ کو خوش رہنا ہر حال میں، تو پھر آپ نے سمجھ لیجیے سب کچھ بڑا کام کر لیا ہے. اس کے علاوہ آپ کو کوئی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اس بات کی ٹینشن مت لیجیے کہ آپ نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا. تو آپ کا آپشن نمبر B صحیح ہو جائے گا. 32 میں دیکھتے ہیں کیا ہے. 32 میں کہا گیا کہ کس نے زندگی کے مسئلے کو دوسری قوم سے بہتر سمجھا. ہاں، اس میں بتائے گا نا کہ کن لوگوں نے، یعنی کس قوم نے جو ہے زندگی کے مسئلے کو دوسری قوم سے زیادہ بہتر سمجھا. ہندوستانی نہیں، غریبوں نے نہیں، چینیوں نے. پیراگراف میں آپ کے ذکر ہے کہ جو چینی ہے، یہاں پہ چینیوں نے زندگی کے مسئلے کو دوسری قوموں سے بہتر سمجھا تھا. ٹھیک ہے، تو آپشن آپ کا C صحیح ہو جائے گا. 33 میں دیکھتے ہیں سب سے زیادہ دانشمند کسے سمجھا گیا. ٹھیک ہے، یعنی سب سے عقل مند شخص کون ہے. تو اب پیراگراف میں دیکھ لیجیے یہاں پہ آ کے، سب سے زیادہ دانشمند کون ہے. یہ کوشچن ہے، پھر جواب دیا گیا جو سب سے زیادہ خوش رہتا ہے وہ، یعنی جو شخص سب سے زیادہ خوش رہتا ہے. تو دیکھ لیجیے آپ یہاں پہ آپشن نمبر پہلا ہی آپ کا ہے، جو سب سے زیادہ خوش رہتا ہے. ٹھیک ہے، جو سب سے زیادہ خوش رہتا ہے وہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ 34 ہے، ہر حال میں خوش رہنے کا ہنر سیکھ لینا کیا ہے. اچھا، اس میں پوچھا گیا تقدیر کو بدلنا، نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے. دلوں کو جیتنا، ایسا بھی نہیں ہے. تاریخ کے دھارے کو بدلنا، ایسا بھی نہیں ہے. اس میں سے کوئی نہیں ہے. دیکھیے اس میں بتایا گیا پیراگراف میں کیا دیا ہوا ہے. آپ نے کہا انہوں نے کہ خوش رہنے کا ہنر سیکھ لیا تو یقین کیجیے کہ زندگی کا سب سے بڑا کام سیکھ لیا. ٹھیک ہے، اب اس کے بعد سوال کی گنجائش نہیں رہی کہ آپ نے اور کیا کیا سیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسا کچھ اس میں آپشن میں نہیں دیا ہوا ہے، تو آپ کا آپشن جو ہے E ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اب دیکھتے ہیں لاسٹ کوسچن آپ کا، دیکھتے ہیں آج کا. اس کے بعد نیکسٹ آگے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. 35 میں ہے کہ ہماری زندگی کو ایک آئینہ خانہ کیوں قرار دیا گیا ہے. پیراگراف میں پڑھا ہے نا کہ دیکھیے ہماری زندگی ایک آئینہ خانہ ہے. اس کی وجہ کیا بتائی، یہاں پر ہر چہرے کا عکس دوسرے پر پڑتا ہے. عکس کا مطلب کہ اس کا ریفلیکشن جو ہوتا ہے وہ دوسرے پر پڑتا ہے. یہاں ہماری کوئی بات بھی ہماری نہیں ہوتی ہے. تو دیکھیں یہاں پہ کیونکہ یہاں ہر چہرے کا عکس دوسرے پر پڑتا ہے. دیکھیے پہلے ہی آپشن آپ کو مل گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا آپ کا. ایک تو یہ ہو گیا یہاں ہر چہرے کا عکس دوسرے پر پڑتا ہے، کیونکہ یہاں ہر چہرے کا عکس دوسرے پر پڑتا ہے. یہ ٹھیک ہے. آپشن نمبر B دیکھیے آپ، کیونکہ یہاں ہماری کوئی بات ہماری نہیں ہوتی. یہ بھی آپ کا صحیح ہو جائے گا. دیکھیے یہاں پہ دوسرے پڑتا ہے، یہاں ہماری کوئی بات بھی ہماری نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں ہماری
کوئی بات ہماری نہیں ہوتی، تو یہ ہو جائے گا، دونوں آپشن صحیح ہو جائے گا آخری میں۔ تو آپ اس میں آپشن لگائیں گے حسب بالا میں سے ایک سے زائد، کیونکہ 2 آپشن ہوگا صحیح آپ کے، تب یہ لگائیں گے۔ تو دوستوں آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آج ہم نے تقریباً 10 کوسچن کر لیے ہیں، تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے۔ باقی جو کوسچنس ہیں اس کو ہم لے کر آئیں گے، جو 50 تک اقتباسات کے ہیں وہ۔ اس کے بعد جو گرامر کا پورشن ہے اس کو ہم آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے، اس کا کانسیپٹ ڈسکس کریں گے اس کی مثالوں کے ذریعے سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور کوسچنس ہوئے ہیں PYQs، وہ ہم آگے لے کر آنے والے ہیں۔ آپ کمنٹ کے ذریعے سے بتائیے، ہمیں مشورہ دیجیے کہ آپ کیا بہتر رہے گا کہ پریویس ایئر کے PYQs کے ساتھ ساتھ ہم کانسیپٹ کے جو گرامر کے جو ویڈیوز ہیں وہ بھی لے کر آئیں، اور اس کے علاوہ جو ہے اور جو چیزیں ہیں اس کا سلیبس ڈسکس کریں، اور کس طریقے سے ہمیں اور آگے بڑھنا چاہیے۔ تو آپ ہمیں اپنے مشوروں سے بتائیے، اور آپ بالکل نشچنت ہو جائیے کہ آپ کو اس چینل کے ذریعے سے بالکل اچھی طریقے سے تیاری کرائی جائے گی، بالکل فری تیاری کرائی جائے گی، ٹھیک ہے، بالکل فری تیاری کرائی جائے گی۔ تو آپ تو دوستوں آپ جو ہے اپنے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر لیجئے، شیئر کر لیجئے، کمنٹ کر لیجئے، جو آپ کے جاننے والے ہیں ان تک اس ویڈیو کو پہنچا دیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکرپشن میں یا کمنٹ میں آپ کو اپنے انسٹاگرام ٹیلی گرام کا چینل کا لنک اور واٹس ایپ جو چینل ہے اس کا لنک دے دیں گے، تاکہ آپ کو جو PDF ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں آسانی سے مل سکے۔ آپ کو جو ٹیسٹ وغیرہ کرایا جائے گا، جو MCQs کے فارم میں ہوگا، وہ بھی آپ کو وہاں پہ ایزیلی اویلیبل ہو جائے۔ تو ٹھیک ہے دوستوں، آج کی بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔